رہے ہیں اور جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے ان کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی ہے اور پی ٹی آئی کو مزید مقبولیت مل رہی ہے۔ جو کچھ عثمان ڈار کی والدہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا وہ کل سب نے میڈیا کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ نے دیکھ لیا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور ایک بات مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کل شام کو جب ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ساتھ ہی پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل جو 1 سال تک ہونے والی تمام زیادتیوں کے اوپر تو نہیں بولے الیکشن کمیشن کے، لیکن کل یکدم کہہ دیا کہ جناب ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا التوا ہو جائے؟ وہ مستعفی ہونے کی بجائے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا تقاضا کریں، وہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشنز میں ساتھ دیں۔ اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ زیادتی اور جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دیکھیں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ فارن فنڈنگ کا معاملہ، حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ تمام پارٹیز کے اکاؤنٹ سے کراس رپورٹ اور اکٹھے چیک کیے جائیں۔ 2 سال سے ہمارے خلاف فیصلہ ہوا، کسی پارٹی کو نہیں چیک کیا گیا۔ نمبر 2، توہین الیکشن کمیشن صرف ہمارے خلاف ہوا، سب نے تنقید کی، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ایک دفعہ ہمارا کہا کہ جی یہ غلط ہوا، دوبارہ کرا لیں، دوبارہ کرا دیا۔ اب بھی صرف ہمیں نوٹس ہوا ہے، باقی کسی پارٹی کو نوٹس نہیں ہوا۔ پھر ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، جو آج تک ہمارے حق میں کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں دیا۔ ابھی تک ہمیں سمبل یعنی بیٹ کا نشان الاٹ نہیں ہوا۔ یہ ان کا دوہرا معیار تو سب کے سامنے ہے، لیکن اس سٹیج پہ جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کا یہ مطالبہ کرنا کہ اس سٹیج پہ وہ مستعفی ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کرانے کا ایک ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آئین کی بحالی ہو، قانون کی بالادستی ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی ہوں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ غلط ہوگا، یہ آئین اور قانون کا مذاق ہوگا، یہ جمہوریت کا تماشا ہوگا، لیکن یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ سر یہ بتائیے، ڈی سی الیکشنز کہا جا رہے ہیں ان انتخابات کو، آپ بھی ظاہر ڈی سی آفس پہنچے، اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطالبہ تو کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ ججز ہی الیکشنز کروائیں، اگر ایسا نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہے پھر الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں فیئر الیکشنز کے اوپر سوالیہ نشان وقت سے پہلے اٹھ گیا ہے، پری پول ریگنگ سب کے سامنے نظر آ رہی ہے، الیکشن کو متنازع کر دینا یہ زیادتی ہے۔ دیکھیں جو ڈی سی صاحبان ہمارے خلاف 3 ایم پی او کے آرڈر ابھی بھی جاری و ساری کر رہے ہیں، وہ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں میمن صاحب ہمارے لیے ایک ڈی سی او ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہیں یا ڈی آر او ہیں، ہمیں اس سے اعتراض اس حد تک نہیں ہے کہ جب تک اصولی فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ ریٹرننگ آفیسر جوڈیشری سے لیے جائیں، تب تک ظاہر ہم نے انہی سے کاغذات جمع کرانے ہیں، لیکن ان کے بارے میں الیکشن کمیشن 2 دفعہ لکھ چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن لکھ چکی ہے، ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیا ہے۔ لیکن آپ اگر قانون کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور لوگ جو چاہیں کہ کر لیں گے، لیکن یہ آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ عمران خان کریں گے یا طور چیئرمین غور خان کریں گے؟ ٹکٹوں کی فائنل اپروول اور کنسلٹیشن عمران خان صاحب سے ہم نے کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے ہمارے وہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں، ہمارے وہ لیڈر ہیں، ہم نے اس لیڈر سے کنسلٹیشن کے لیے ہم نے، لیکن اس سٹیج پہ جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کا یہ مطالبہ کرنا کہ اس سٹیج پہ وہ مستعفی ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کرانے کا ایک ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آئین کی بحالی ہو، قانون کی بالادستی ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی ہوں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ غلط ہوگا، یہ آئین اور قانون کا مذاق ہوگا، یہ جمہوریت کا تماشا ہوگا، لیکن یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ اور جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے ان کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی ہے اور پی ٹی آئی کو مزید مقبولیت مل رہی ہے۔ جو کچھ عثمان ڈار کی والدہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا وہ کل سب نے میڈیا کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ نے دیکھ لیا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور ایک بات مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کل شام کو جب ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن
ساتھ ہی پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل جو 1 سال تک ہونے والی تمام زیادتیوں کے اوپر تو نہیں بولے الیکشن کمیشن کے، لیکن کل یکدم کہہ دیا کہ جناب ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا التوا ہو جائے؟ وہ مستعفی ہونے کی بجائے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا تقاضا کریں، وہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشنز میں ساتھ دیں۔ اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ زیادتی اور جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دیکھیں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ فارن فنڈنگ کا معاملہ، حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ تمام پارٹیز کے اکاؤنٹ سے کراس رپورٹ اور اکٹھے چیک کیے جائیں۔ 2 سال سے ہمارے خلاف فیصلہ ہوا، کسی پارٹی کو نہیں چیک کیا گیا۔ نمبر 2، توہین الیکشن کمیشن صرف ہمارے خلاف ہوا، سب نے تنقید کی، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ایک دفعہ ہمارا کہا کہ جی یہ غلط ہوا، دوبارہ کرا لیں، دوبارہ کرا دیا۔ اب بھی صرف ہمیں نوٹس ہوا ہے، باقی کسی پارٹی کو نوٹس نہیں ہوا۔ پھر ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، جو آج تک ہمارے حق میں کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں دیا۔ ابھی تک ہمیں سمبل یعنی بیٹ کا نشان الاٹ نہیں ہوا۔ یہ ان کا دوہرا معیار تو سب کے سامنے ہے، لیکن اس سٹیج پہ جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کا یہ مطالبہ کرنا کہ اس سٹیج پہ وہ مستعفی ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کرانے کا ایک ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آئین کی بحالی ہو، قانون کی بالادستی ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی ہوں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ غلط ہوگا، یہ آئین اور قانون کا مذاق ہوگا، یہ جمہوریت کا تماشا ہوگا، لیکن یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ سر یہ بتائیے، ڈی سی الیکشنز کہا جا رہے ہیں ان انتخابات کو، آپ بھی ظاہر ڈی سی آفس پہنچے، اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطالبہ تو کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ ججز ہی الیکشنز کروائیں، اگر ایسا نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہے پھر الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں فیئر الیکشنز کے اوپر سوالیہ نشان وقت سے پہلے اٹھ گیا ہے۔ پری پول ریگنگ سب کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کو متنازع کر دینا یہ زیادتی ہے۔ دیکھیں جو ڈی سی صاحبان ہمارے خلاف 3 MPO کے آرڈر ابھی بھی جاری و ساری کر رہے ہیں، وہ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں میمن صاحب، ہمارے لیے ایک DCO ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہیں یا DRO ہیں، ہمیں اس سے اعتراض اس حد تک نہیں ہے کہ جب تک اصولی فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ ریٹرننگ آفیسر جوڈیشری سے لیے جائیں، تب تک ظاہر ہم نے انہی سے کاغذات جمع کرانے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں الیکشن کمیشن 2 دفعہ لکھ چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن لکھ چکی ہے، ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیا ہے۔ لیکن آپ اگر قانون کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور لوگ جو چاہیں کہ کر لیں گے، لیکن یہ آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ یہ بتائیے گا ٹکٹوں کو فائنلائز عمران خان کریں گے یا طور چیئرمین غور خان کریں گے؟ ٹکٹوں کی فائنل اپروول اور کنسلٹیشن عمران خان صاحب سے ہم نے کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ہمارے وہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں، ہمارے وہ لیڈر ہیں، ہم نے اس لیڈر سے کنسلٹیشن کے لیے ہم نے